ناظرین، اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ جو بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ شریف میں حملہ آور ہوا۔ اس کی کیا وجہ بنی، کس سبب سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر خانہ کعبہ کو زمین بوس کرنا چاہا، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کی کیسے موت ہوئی اور اس کے طاقتور فوج کا کیا انجام ہوا، تو آئیے اس ویڈیو میں مکمل کہانی کو جانتے ہیں۔ اور اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل دین قویم کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف اور صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا، اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن میں آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کو نجاست سے لٹ پٹ کر دیا۔ اور جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ نے اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا، اور جب عبدالمطلب کو دیکھا کہ ایک بلند و قامت، روبدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے، ان کے پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیاری تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہاتھ لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ تو یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، اگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی کیا ہی حقیقت ہے، میں تو آپ کے خانہ کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے اس بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو حضرت عبدالمطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ تو یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجہ میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو توڑنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا، اور حضرت عبدالمطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے، اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے مال اور مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کے چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار عالیشان میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، اے پروردگار مولا، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور عیسائیوں کے
مقابلہ میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی میں چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھی کو ہر چند مارا اور بار بار للکارا، مگر ہاتھی آگے نہیں بڑھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکڑیاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیل کے لشکروں نے ابرہہ کی فوج پر اس زور و شور سے سنگِ باری شروع کر دی کہ آن کی آن ابرہہ کے لشکر اور ان کے ہاتھیوں کے پنجے اکھڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگِ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکڑی کسی ہاتھی سوار پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتے ہوئے ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا، اور حضرت عبد المطلب کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔